آج ہم مقابلہ دنیاوی چیزوں کو لے کر کرتے ہیں۔ دیکھو تو صحیح میرا موبائل کتنا اعلیٰ ہے، میری گاڑی کتنی زبردست ہے، میرے صوفے دیکھو، میرے گھر کے قالین دیکھو، اور میرے ڈیکوریشن پیس کیا بات ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم روز کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اپنے پھر رشتہ داروں میں کرتے ہیں کہ آج میں نے فلاں چیز خریدی، کل میں یہ لے کر آیا تھا، اور پرسوں میں یہ لے کر آؤں گا، مجھے بہت پسند آئی۔ بس اس کے علاوہ آج ہمارا یہی معمول بنتا چلا جا رہا ہے، وہ گھر میں رکھے فحاشی اور یعنی کے مراکز ٹیلی ویژن پر بے پناہ ایسی چیزیں ہماری بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں، جس کو دیکھتے ہی وہ اپنے دل کے اندر ان کے ارمان جگا لیتی ہیں۔ ویسا ہی بننا، ویسا ہی سنورنا اور ویسا ہی دکھنا ان کے خوابوں میں رچتے بستے چلے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ ہماری وہ بہنیں بیٹیاں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی غلام ہیں، اگر ان کو غور کریں، ان کو دیکھیں، ان کی طرف دھیان کریں، تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو غلام تھیں وہ کس طرح کی ہوا کرتی تھیں، کیسے رہا کرتی تھی، بیٹھا کرتی تھی، اٹھا کرتی تھی، پہنا کرتی تھی۔ جو غلام تھیں وہ کس طرح کی ہوا کرتی تھیں، کیسے رہا کرتی تھی، بیٹھا کرتی تھی، اٹھا کرتی تھی، پہنا کرتی تھی۔ مگر افسوس آج ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، اور نہ ہی کبھی خیالوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم اپنے بھائی سے کہیں بھائی جان آج میں نے 5000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہے، اور اپنی بہن کو کہوں باجی جان میں نے آج 10 سپارے تلاوت کیے ہیں، آپ بتائیں ذرا آج آپ نے کیا کیا۔ اور اسی طرح بہن بھی اگر ہم سے کہتی کہ بھائی آج میں نے 100 نوافل ادا کیے ہیں اور 5 سپارے میں نے بھی تلاوت کیے ہیں، تو سوچیں کہ ہمارے گھر کا عالم کیا ہوتا، ہمارے گھر کا منظر کیسا ہوتا۔ بیٹی اپنے ابا جان کو کہتی بابا جان میں نے آج کھانا خود پکایا ہے، دیکھیں میں نے کپڑے آج اپنے خود سیے ہیں، اور بابا جان یہ دیکھیں میں نے آج اپنے ہاتھوں سے سواٹر کو بننا شروع کیا ہے، یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے بن بھی لیا ہے۔ آپ غور کیجئے یہ ساری باتیں آج کہاں گئیں، کہاں ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا چین، ہمارے گھر کی راحتیں آج کہاں چلی گئیں۔ ہمارے گھر کا سکون، ہمارے گھر کا چین، ہمارے گھر کی راحتیں آج کہاں چلی گئیں۔ والدین روز اپنے بچوں سے پوچھا کرتے تھے بیٹا آج آپ نے نمازوں کے علاوہ اور کیا کیا عبادات کی۔ سبحان اللہ، کیا گھر کے خوبصورت ماحول ہوا کرتے تھے۔ ایمان سے بتائیں کہ آج ہمارے معاملات آپس میں ایسے ہیں، ڈاکٹر کے کہنے پہ آج ہم لوگ انگور، گوشت وغیرہ چھوڑ دیتے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم کچھ بھی آج نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نہیں ہے، ناراضگی ہے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم کچھ بھی آج نہیں چھوڑتے، بلکہ ہر وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نہیں ہے، ناراضگی ہے۔ آج بھی والدین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ میری عزت کرے، میرا ادب کرے، میری بات مانے، میرا خیال رکھے، تو سن لیجئے خدا کی قسم فقط یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا بچہ علوم اسلامیہ سے روشن ہوگا۔ خدا کی قسم یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا بچہ علوم اسلامیہ سے روشن ہوگا، احکام خدا اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے گا، اور عمل تبھی کرے گا نا، اسی وقت ہوگا نا جب یہ روشن تعلیمات سے خود کو منور کرے گا۔ اگر آج والدین نے ایسا نہ کیا تو یقین کیجئے وہ دن دور نہیں جب والدین کی ڈانٹ ڈپٹ پر بھی کافروں کے بچوں کی طرح آپ کا بچہ آپ پر مقدمہ دائر کر دے گا۔ یقین کیجئے وہ دن دور نہیں جب والدین کی ڈانٹ ڈپٹ پر بھی کافروں کے بچوں کی طرح آپ کا بچہ آپ پر مقدمہ دائر کر دے گا، اور پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمارے حکمران جس تیزی کے ساتھ کافروں کی غلامی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں بھی ان کا غلام بناتے چلے جا رہے ہیں، یقیناً پھر وہ دن دور نہیں۔ آج جملہ سارے نظام تو ہم کافروں کے چلاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے نظاموں کو تحفظ دلوانے کے لیے ان کی تعلیم اپنے بچوں کو دلواتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یوں کہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے واپس آ جائیں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر ہم لوگ واپس نہ آئیں تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب ہماری بچی ہمارے سامنے اپنا منہ کالا کرے گی مگر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کیا سچ مچ ہم کو اب اللہ کا خوف نہیں رہا؟ اسلام کی روشن تعلیمات سے ہم کو الفت، محبت اور اس کے حصول کی جستجو ہمارے دلوں سے اب ختم ہو چکی؟ کیا ہم اب مسلمان نہیں رہے؟ یہ سوالیہ نشان آج ہمارے کردار، افعال، وضاقتہ پر اور فکر و عمل پر اٹھتے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ خدا کے لیے بدلیے خود کو اور تعلیمات اسلامیہ سے روشن کیجیے، اپنے اور اپنی نسلوں کو تعلیمات اسلامیہ سے روشن کر کے ان کے دنیا اور آخرت کو روشن بنائیں۔ جانتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔